السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی روحانی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ یہ کہانی مدینہ کی گلیوں میں لے جائے گی، جہاں آپ اپنے آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت محسوس کریں گے۔ یقین مانیے، یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی روح تک بدل جائے گی۔ صبح کا وقت تھا، مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی پکار گونج رہی تھی۔ پورا مدینہ ایک عجیب سی روحانیت اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، اس کے دل کا سارا غم مٹ جاتا اور اس کی روح کو سکون مل جاتا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ثعبان رضی کا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی ان کا چہرہ مبارک نہیں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ ایک دن وہ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثعبان، تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب آپ کو نہیں دیکھتا تو دل تڑپ اٹھتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آخرت میں آپ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے اور میں کہاں رہوں گا؟ اگر میں وہاں نہ پہنچا تو میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور تبھی اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ آیت ہے سورہ النساء، آیت نمبر 69 میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچئے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس حد تک محبت کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک دن کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری امت کو بخش دے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر اور شرک کیا۔ اور پھر حضور کے انتقال کے بعد حضرت بلال اتنا روئے کہ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، بلال، تم اتنے دن ہو گئے مدینہ نہیں آئے، کیا تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ یہ خواب دیکھتے ہی بلال رضی دوڑ کر مدینہ پہنچے اور اذان دی۔ جب ان کی اذان کی آواز گونجی تو مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی آواز اٹھی۔ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ ایک رات انہوں نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ ڈر گئے۔ جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، سر اٹھائیے، ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا۔ قیامت کے دن جب سب نبی اپنی امت چھوڑ دیں گے، تب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو کہیں گے، امتی امتی، اور وہ اپنی امت کو جنت تک لے جائیں گے۔ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ جو بھی ان کے مبارک ہاتھوں سے پانی پیے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ تو سوچئے، کیا ہم ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسی صحابہ کرتے تھے؟ کیا ہم دن میں کم سے کم ایک بار درود شریف بھیجتے ہیں؟ تو چلیے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کر، ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین۔
دوستو، اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر درود بھیجیے اور اس ویڈیو کو دل سے آخری تک دیکھیے۔